ہائے فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا مور کا۔ مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا آپ سب یہ جانتے ہیں؟ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ مور جتنا اب خوبصورت ہے اس سے کئی زیادہ یہ جنت میں خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ مور کی خوبصورتی پہ تمام پرندے فدا تھے، لیکن اس نے ایسی کیا خطا کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذ پھل میوے وغیرہ کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، اور وہ اناج تھا گندم۔ گندم کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کیونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے تو نکالا گیا تھا جنت سے۔ اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ ہی اماں ہوا کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ میں دل ہی دل میں لیے جنت کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک مور جنت سے باہر آتا ہے۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوتا ہے۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہارے اوپر نہ تو بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی کوئی بیماری آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ گیا مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے کے جا سکوں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور نے سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتا دی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں آ گیا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت کے اندر لے گیا، اور اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے نے شیطان کو جنت سے نکالنے کا سوچا، تب بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ شیطان کو ابھی جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں ہوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیں تو اس کو ابدی حیا حاصل ہو جائے گی، آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام دل ہی دل میں سوچنے لگ گئے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا اور انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن اماں ہوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو پھر خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ اب ہوا ایسے کہ جب مور جو ہے وہ شیطان کو اندر لے کر آیا تھا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انہی خوبصورت پاؤں کو مور سے واپس لے لیا۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین لیا گیا، اس میں زہر ڈال دیا گیا، پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس طرح پیارے بچوں، مور کو جنت سے نکالا گیا۔